بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل یعنی کہ سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، میرے چینل کا نام جو ہے نا واحد دین گائیڈ ہے پیارے بھائیو، اور میرا جو دوسرا چینل ہے اے بی یوٹیوب عبد الواحد، یہ دونوں میرے چینل ہیں پیارے بھائیو، ان کا وزٹ کریں، انشاءاللہ بہت ساری نفع والی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ پیارے بھائیو، میں آج آپ حضرات کے سامنے نا روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان کروں گا۔ 9 چیزیں ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمانا ہے۔ تو پیارے بھائیو، چلتے ہیں اپنی مقصد کی طرف۔ نمبر 1، عمدن کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کھا پی لیا، جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، ہر قسم کی تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، نتھروں میں دوائی چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا دوائی، تیل وغیرہ حلق میں چلا گیا، تیل وغیرہ حلق میں چلا گیا تو فرمایا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن سادہ پانی اگر کان میں چلا گیا، اس سے کلی وغیرہ چاہے جتنی کثرت سے کر لیں، بشرطے کہ حلق کے اندر نہ جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، بلا قصد بھی اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ پیارے بھائیو، نمبر 6، قصدن منہ بھر کر کہہ کی تو روزہ ٹوٹ گیا، بلا اختیار اور بلا قصد کہہ ہو گئی تو اگر منہ بھر کے ہوئی اور کوئی قطرہ واپس حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پیارے بھائیو، اس کی یعنی کہ جوز ہے اگلی بات، اگر منہ بھر کے نہیں ہوئی اور اس کے چند قطرے واپس چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7 پیارے بھائیو، خون تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا گیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ نمبر 8، کینکری، لوہے کا ٹکڑا یا کسی ایسی چیز کا کھا لینا جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی تو بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 9، منہ میں کوئی ایسی رنگین چیز رکھی کہ جس سے تھوک پر اس چیز کا رنگ غالب آ گیا اور وہ تھوک اس نے نگل لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ پیارے بھائیو، آگے میں آپ حضرات کے سامنے روزے کے مکروہات بیان کروں گا۔ پیارے بھائیو، یہ مکروہات وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے روزے کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل روزہ کے مکروہات: نمبر 1، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا۔ نمبر 2، روزہ دار کا کوئی چیز بلا وجہ زبان پر رکھ کر چبانا یا چبا کر اگل دینا وغیرہ۔ پیارے بھائیو، نمبر 3، قولن یا عملن جنسی رغبت اور شہوانی جذبات پر پرنگتا کرنے والے امور، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4، روزہ کی حالت میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، اس سے بھی پیارے بھائیو روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، پیاس کی حالت میں پانی کے گرگرے کرنا، کیونکہ اس صورت سے روزہ ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ علاوہ ازیں غسل کرنا، ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنا، کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل ملنا، خوشبو لگانا، سونگھنا
مکروہات روزہ میں شمار نہیں ہیں۔ یہ باتیں مکروہات روزہ میں پیارے بھائیوں یعنی کہ شامل نہیں ہیں۔ باقی جو اس سے پہلے میں نے 9 چیزیں بیان کی ہیں، اس سے پیارے بھائیوں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں جو جان بوجھ کر ایک روزہ نہیں رکھتا، فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا ثواب ماہ مکرم رمضان المبارک کے اندر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، روزہ رکھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی کامل بخشش فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، پچھلے زندگی کے اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں روزہ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور روزہ اصل ہے کیا پیارے بھائیوں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں روزہ ہے صبح طلوع فجر سے پہلے یعنی کہ سحری کے اندر سے لے کر یعنی کہ اذان فجر سے پہلے اس وقت سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماعت سے روکے رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے بھوک کٹنا، اس کا نام روزہ ہے پیارے بھائیوں۔ تو یہ جو بات آپ پیارے بھائیوں کرتے ہیں نا کہ روزہ رکھ کے آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے، نہیں بھائی پیارے بھائیوں روزہ رکھ کر آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا۔ آج گرمی بہت زیادہ ہے، آج جو ہے نا پیاس بہت لگ رہی ہے، آج جو ہے نا تکلیف بہت ہو رہی ہے، آج جو ہے نا زبان بڑی سونکھ رہی ہے، خشک ہو رہی ہے زبان، یعنی کہ آج جو ہے نا وہ حلق بہت زیادہ خشک ہو رہا ہے۔ نہیں پیارے بھائیوں ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ نے لوگوں کے لیے نہیں، آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے۔ پیارے بھائیوں اگر آپ ایسی بات کریں گے تو پھر ایسا یعنی کہ روزے کا وہ ثواب نہیں رہے گا، اور دکھلاوے والا کوئی بھی عمل اللہ قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان بندوں سے جا کر ثواب لو کہ جن کو دکھانے کے لیے تم نے روزہ رکھا یا صدقے خیرات کی یا کسی کا روزہ رکھوایا یا کسی کا روزہ افطار کروایا۔ تو پیارے بھائیوں یہ تھی وہ چیزیں جو روزہ کو توڑنے والی ہیں اور روزہ کے ثواب کو کمی کرنے والی ہیں، اور جو چیزیں جن چیزوں میں کوئی نقصان نہیں وہ ہے پیاس کی حالت میں یعنی کہ ٹھنڈا پانی سر پر ڈالنا، کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پر تیل لگانا، خوشبو لگانا، سونگھنا، یہ مکروہات روزہ میں سے نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں صحیح حق ادا کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔